جان مال وقت کی قربانی کا جو انہوں نے عہد کیا تھا اس کو نبھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوب نبھا رہے ہیں. اسی طرح پاکستان کی دوسری جماعتیں بھی، لیکن ان کے ساتھ عملی طور پر بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، اس لیے یہاں تو خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے. مئی کے واقعہ کے بعد سے مستقل طور پر نوجوان بھی اور صحت مند انصار بھی اپنے وقت اپنا وقت دے رہے ہیں جماعت کو، اور جو وقت کی قربانی کا عہد کیا تھا اس کو پورا کر رہے ہیں. اور اسی طرح اور پھر یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ ڈیوٹیاں دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں جہاں ہر وقت جان کا بھی خطرہ ہے. پاکستان میں تو ویسے ہی ہر پاکستانی کی زندگی خطرے میں ہے، لیکن ایک احمدی کی زندگی، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کو دوہرا خطرہ ہے، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اور ایک دوسرے احمدی ہونے کی حیثیت سے. اللہ تعالیٰ جلد ان خطرات کو ہمارے سر پر سے ٹالے اور دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائے. تحریک جدید کے بارے میں وکالت مال کا یہ تاثر ہے. بعض ممالک کے بارے میں بتاتا ہوں میں کہ وہ بھرپور کوشش نہیں کرتے، خاص طور پر وہ جن کے ہاں دوسرے جماعتی پروجیکٹس یا مساجد وغیرہ کے منصوبے شروع ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے منصوبے جو ہیں مساجد وغیرہ کے، وہ یہ اگر انہوں نے تحریک جدید کی طرف زور دیا یا دوسری مرکزی تحریکات کی طرف زور دیا تو یہ منصوبے متاثر ہوں گے. یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ جو انتظامیہ ہے ان ملکوں کی، وہ افراد جماعت پر بھی بدزنی کر رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ پر بدزنی کر رہے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ان تحریکات کی رقم مرکز میں آتی ہے تو اس مرکزی رقم کا بہت بڑا حصہ افریقہ اور انڈیا وغیرہ کا اور دوسرے غریب ممالک کے منصوبوں پر خرچ ہوتا ہے. اس لیے دل کھولیں گے اگر دوسروں کی مدد کے لیے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے مال میں برکت فرمائے گا اور منصوبوں میں برکت فرمائے گا. غریب ملکوں کی جب آپ کی طرف سے جائیں گے تو غریب ملکوں کے جو منصوبے ہیں، جو ان پر عمل درآمد ہوگا، ان کی مساجد بنیں گی جو بہت ضروری ہیں، تو آپ بھی ان کی دعاؤں سے حصے دار بنیں گے. اگر تو خدا تعالیٰ کی خاطری قربانی کر رہے ہیں، اور ایک احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی خاطری قربانی کرتا ہے. اگر کہیں کمی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، تو عہدیداران کی طرف سے ہوتی ہے. وہ میں اگر بدزنی نہیں تو کم از کم انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک احمدی کو. اگر آپ توکل میں بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. یہ ضروریات جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرماتا رہا ہے. لیکن اگر آپ لوگ حصے دار بن جائیں گے تو ان برکات میں حصے سے آپ کو ثواب مل جائے گا. ثواب کے آپ بھی حامل ہو جائیں گے اور برکات میں حصے دار بن جائیں گے. جیسا کہ میں نے بتایا، یہ تو خیر بتا چکا ہوں، اول دوم کی پوزیشن پاکستان کی. پھر ضلعی سطح پر 10 اضلاع جو ہیں ان میں ہیں سیال کوٹ، سرگودا، گجرانوالہ، نارووال، عمر کوٹ، بہاول نگر، حیدرآباد، اکاڑا، حافظ آباد، بدین، میرپور، آزاد کشمیر. اور جماعتیں جو ہیں نمایاں کارکردگی والی وہ واہ کینٹ، کھوکھر غربی، حیات آباد، کنری، سانگڑ، موسے والا، لودھنا، میاں والی، بھکر اور گجر خان.
یو کے کی جو پہلی بڑی 10 جماعتیں ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے، اس میں حلقہ مسجد فضل پہلے نمبر پر ہے، نیو مالڈن ہے، ووسٹر پارک ہے، سربٹن ہے، ویسٹ ہل ہے، مسجد ویسٹ یہ جو نئی جماعت بنی ہے انر پارک اور فضل کے کو تقسیم کر کے بتایا گیا بنائی گئی ہے، چیم اور مانچسٹر ساؤتھ اور رینس پارک اور جلنگم، اور چھوٹی جماعتوں میں سکنتھاپ، کیمبرج، بورنموتھ، وولورہمپٹن، براملے، لیوشیم، لیمنگٹن سپا، ہارٹلے پول، برسٹل اور نارتھ ویلز۔ اس کے علاوہ مجموعی وصولی کے لحاظ سے 3 ریجنز ہیں، لنڈن، نارتھ ایسٹ مڈ لینڈ اور ساؤتھ ریجن۔ 3 تو نہیں، 4 بنتے ہیں۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے امریکہ کی پہلی 4 جماعتیں سلیکون ویلی، ان لینڈ ایمپائر، شکاگو، ڈیٹرائٹ اور لاس اینجلس ایسٹ۔ جرمنی میں جو غیر معمولی قربانی کرنے والی جماعتیں ہیں لوکل امارات، ان میں ہیمبرگ، گراسگراؤ، مینز ویسبادن، ڈارمسٹڈ اور ڈائیبرگ۔ جماعتیں جو ہیں چھوٹی لوکل امارات ہیں، یہ جماعتیں ہیں میوز، آکسبرگ، ماربرگ اور مہدی آباد۔ کینیڈا کی قابل ذکر جماعتیں ہیں پیس ولیج ایسٹ، ایڈمنٹن، پیس ولیج سینٹر، پیس ولیج ویسٹ، کیلگری نارتھ ویسٹ اور پیس ولیج ساؤتھ، اکٹھے ہیں۔ انڈیا کی جو پہلی 10 پوزیشنوں والے صوبے ہیں وہ کیرالہ ہے، نمبر 2 آندھرا پردیش، نمبر 3 جموں و کشمیر، نمبر 4 تامل ناڈو، 5 کرناٹک، 6 بنگال، 7 اڑیسہ، 8 پنجاب، 9 یو پی، 10 لکشدویپ نام۔ اور جو پہلی 10 جماعتیں ہیں وہ حیدرآباد آندھرا پردیش، کالی کٹ کیرالہ، قادیان پنجاب، کلکتہ، کنانور ٹاؤن، چنائی، کیرولائی، کوئمبٹور، بنگلور اور آسنور۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چندہ دینے والوں کے اموال اور نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے، جو تکمیل اشاعت ہدایت میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان کو اپنی قربانیوں میں بڑھاتا چلا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 اقتباس پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں چندے کی ابتدا اس سلسلے سے ہی نہیں ہے، بلکہ مالی ضرورتوں کے وقت نبیوں کے زمانے میں بھی چندے جمع کیے گئے تھے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ ذرا چندے کا اشارہ ہوا تو تمام گھر کا مال لا کر سامنے رکھ دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسب مقدور کچھ دینا چاہیے، اور آپ کی منشا تھی کہ دیکھا جاوے کہ کون کس قدر لاتا ہے۔ ابو بکر نے سارا مال لا کر سامنے رکھ دیا اور حضرت عمر نے نصف مال۔ آپ نے فرمایا کہ یہی فرق تمہارے مدارج میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو پہلے ہی سکھایا گیا تھا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس میں چندہ دینے اور مال صرف کرنے کی تاکید اور اشارہ ہے۔ یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، اس کو نبھانا چاہیے، اس کے برخلاف کرنے میں خیانت ہوا کرتی ہے۔ فرمایا ایک آدمی سے کچھ نہیں ہوتا، جمہوری امداد میں برکت ہوا کرتی ہے۔ بڑی بڑی سلطنتیں بھی آخر چندوں ہی پر چلتی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ دنیاوی سلطنتیں زور سے ٹیکس وغیرہ لگا کر وصول کرتے ہیں، اور یہاں ہم رضا اور ارادے پر چھوڑتے ہیں۔ چندہ دینے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اور یہ محبت اور اخلاص کا کام ہے۔ فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے، ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے، اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس کی طرف دنیا کو توجہ نہیں۔ وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے خاص انعام پاویں۔ یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، تم خدا کے ہاتھ کا بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا، اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ پس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے۔
فرمایا وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان مصائب کے زلزلے آئیں اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی توقعات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فتوحات اس نے مقدر کی ہیں ان کو بھی ہم دیکھنے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر اللہ اکبر۔ کیونکہ وقت بدل گیا ہے، عصر کا پہلا وقت بھی شروع ہو جائے گا، اس لیے نماز عصر کی جمع ہی ہوگی ساتھ۔